مکان دے دے گا تو جنت کو اس کے نام محل کر دیں گے. وہ جگہ میں نے خریدی ہے کیا مجھے جنت میں محل مل سکتا ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں اے لوگوں گواہ ہو جاؤ میں عثمان کے نام جنت میں محل کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. درود پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سرکار کو معاذ اللہ علم غیب نہیں ہے. مسلم شریف ہے حضرت ابو طلحہ سرکار کے مشہور صحابی ہیں, قریب صحابی ہیں. معاش کی تلاش میں مرتبہ نکل جاتے ہیں, آپ کا بچہ گھر میں کھیل رہا ہوتا ہے, اچانک اس کے سر پہ لکڑی کا شہتر گرتا ہے, بچہ وہیں ختم ہو جاتا ہے. اب بچہ گھر میں ختم ہوا, بھیڑ لگ گئی. تو حضرت ابو طلحہ کی وجہ نے کہا کہ اے لوگوں آپ میں سے کوئی میرے شوہر کو خبر نہیں دے گا کہ میرا بچہ ختم ہو گیا ہے, کہ میرے شوہر کا دل بہت کمزور ہے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم میں سے کوئی خبر نہیں دے گا. آپ نے بچے کی لاش کو اٹھایا, لے جا کے رکھ دیا, بہت اچھے سے چار اڑا دیا, ایسا لگ رہا ہے کہ بچہ سو رہا ہے. حضرت ابو طلحہ شام کو تشریف لاتے ہیں, تو بچہ پوچھتے ہیں کہا بچہ سو رہا ہے, آپ نماز پڑھ لی مغرب کی. مغرب کی نماز پڑھ لی, کھانا کھلا دیا حضرت ابو طلحہ کو, اور اتنے اچھے سے تیار ہوئی کہ زندگی میں کبھی اتنے اچھے سے تیار نہیں ہوئی. اب بیوی کو دیکھا تو شوق آ گیا, کھانا کاٹ چکے تھے, اتنے اچھے سے تیار ہوئی بیوی کو دیکھا تو شوق آ گیا, اپنا شوق بھی پورا کر لیا. اب ان کی بیوی پوچھتی ہے ایک بات بتائیے کہ اگر کوئی شخص امانت میں خیانت کرتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اے بیوی کیا کہتی ہو, اگر کوئی شخص امانت میں خیانت کرے گا تو جنت میں انٹری نہیں ہے, جنت میں محل نہیں ملے گا اسے. تو حضرت ابو طلحہ کی بیوی رونے لگتی ہے, کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا بیٹا جو امانت پکڑ آپ کو دیا تھا وہ واپس لے لیا, سب چیزیں. اب حضرت ابو طلحہ کو جلا جاتا ہے, بیوی تم نے یہ کیا کیا, مجھے کھانا بھی کھلا دیا, کام بھی پورا کرا دیا, گھر میں آج تکلیف تم نے یہ کیا کرا دیا. دونوں میاں بیوی رات بھر روتے رہتے ہیں, صبح سرکار تشریف لے آتے ہیں. سرکار تو قریب میں سرکار سے کیا چھپا ہے. فرماتے ہیں اے ابو طلحہ جو کل تمہارے گھر میں ہوا, جو رات کو ہوا, مجھے سب کچھ معلوم ہے, تیری بیوی سے اللہ بھی راضی ہو گیا, میں بھی راضی ہو گیا. یہ سرکار کا علم غیب نہیں ہے تو اور کیا ہے, اور کوئی غیب کیا تم سے بھی ہاں ہو بلا, اور کوئی غیب کیا تم سے بھی ہاں ہو بلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو دو. کہتے ہیں سرکار کا علم غیب نہیں. ایک خبر لکھتا ہے کہ اگر سرکار کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز نہیں ہوتی, معاذ اللہ بیل کرے گا خیال آ جائے تو نماز ہو جائے گی. اب بخاری شریف میں آئیے, سرکار کو ایک مرتبہ مسجد میں آنے میں کچھ دیر ہو گئی تو لوگوں نے اپنا امام سیدنا صدیق اکبر کو بنا لیا. نماز ہونے لگی, سرکار تشریف لے آئی, صحابہ نے اشارہ کیا تو حضرت صدیق اکبر نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا. اے نماز میں تعظیم مصطفیٰ کرنے والا کون ہے؟ بعد لمبی آخر روشن تعظیم کر رہے, درد کہاں سے مل رہے ہیں؟ مدینہ شریف سے. سرکار یہ غلام سیدنا صدیق اکبر, سرکار جو غلام ہے لیکن کامل ہے, عشق کا ہے. اب پیچھے ہٹتے آ رہے, سرکار نے اشارہ کیا ابو بکر اپنی جگہ رہو, لیکن سرکار صدیق اکبر پیچھے آ گئے, سرکار آگے تشریف لے گئے, نماز ہو گئی. وہ نماز نہیں ہے جس میں سرکار کا ذکر نہ ہو, ایسی نماز جس میں سرکار کا ذکر نہ ہو, سرکار کی یاد نہ ہو, وہ نماز یہودیوں کی نماز. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, ہو گئے اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ لوگوں کا یہ غلط عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ سرکار زندہ نہیں. مشکات شریف ہے, تقدیر کا بیان ہے. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا اپنی قبروں میں مناظرہ ہوتا ہے. حضرت موسیٰ حضرت آدم کو فرماتے ہیں کیا وہی آدم ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا, بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا, لیکن آپ کی لغزش ہوئی اور آپ کو غمیمہ آ کے رہنا پڑا.
کچھ وقت کے بعد اللہ نے آپ کی دعوت قبول فرمائی. حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کیا وہی موسیٰ ہیں جنہیں اللہ نے اپنا کلیم فرمایا؟ آپ کو کچھ تختیاں بھی نہ فرمائی ہوں گی؟ کیا اسے میری لغزش کا ذکر نہیں تھا؟ حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں کہ ہاں تھا. تو حضرت آدم فرماتے ہیں کہ جس بات کا میرے پیدا ہونے سے 40 سال پہلے ہو چکا اس کی بدعمت مجھ پہ اب آپ کی کرتے ہیں. تو حضرت سرکار یہ فرما کے مسکرائے اور فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا سوال شریعت پہ مبنی تھا اور آدم علیہ السلام کا جواب حقیقت پہ مبنی تھا اور آدم علیہ السلام اپنی حکمت کی بنا پہ موسیٰ علیہ السلام پہ غالب آئے. تو اس حدیث سے کیا ہمیں جواب ملتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں تو تمام انبیاء زندہ ہیں. جب تمام انبیاء زندہ ہیں تو امام الانبیاء بھی زندہ ہیں. اسی کی ترجمانی کرتے حضور علیہ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا. یہ عاشق عقیدہ نہیں ہے ان کا، یہ مروان مخارجی کا عقیدہ ہے. حضرت ابو ایوب انصاری سرکار کے روضہ انور کے پاس بیٹھے ہوئے دعا فرما رہے تھے، کچھ عرض کر رہے تھے. تو حضرت ایوب انصاری آپ فرما رہے پیچھے جب مروان خبیث آیا، بولے کیا پتھر کے پاس بیٹھ کے کر رہا ہو؟ آپ نے فرمایا خبیث دھیان سے دیکھ، میں رسول اللہ کے پاس بیٹھا ہوں، کسی پتھر کے پاس نہیں بیٹھا ہوں. تو یہ اسی خبیث کی اولادیں ہیں، ناجائز اولادیں، جو آج یہ کہتی ہے کہ بت پرستی ہو رہی ہے، مان اللہ سرکار مر کے مٹی مل گئے، یہ اسی خبیث کی اولادیں ہیں. ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ سرکار اپنے قبر انور میں زندہ ہیں، ہمارا پڑھا ہوا درود سنتے ہیں، ہماری جو پریشانی ہے اسے دور فرماتے ہیں. اگر ہم جہاں ذکر کر رہے ہیں تو سرکار وہاں سن رہے ہیں. یہ تو ان لوگوں کا عقیدہ ہے جنہوں نے ڈالر پاؤنڈ کو اپنا ایمان بیچ رکھا ہے. یہ بریلی والوں کا عقیدہ نہیں ہے. بریلی والوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. درود پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار کی محبت میں ایسے ڈوب جاؤ کہ چاہے تمہارا باپ کیوں نہ ہو، تمہارا بھائی کیوں نہ ہو، اگر دین محمدی سے نکل گیا ہو تو دودھ پہ سوچی کی طرح نکال کے پھینک دو. اگر آج تمہارے شہر میں کوئی نام نہاد رضا آ کر یہ کہے کہ میں اعلیٰ حضرت کی اولاد ہوں اور مسلک اہل حدیث پہ نہ ہو تو اس کے دودھ پہ سوچی کی طرح نکال کر پھینک دو. اس کی ایک بات نہ سنو، ہے ایک توقیر نام کا خبیث، وہ جگہ جگہ اعلیٰ حضرت کا نام لے کے گھومتا ہے، دیوبند بھی کیا ہے، وہ ہمارا رشتہ دار نہیں ہے. ہم نے اسے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیا ہے. اس کی برسی کو منا ہی چکے ہیں، انشاءاللہ اس کی چیزیں تو کر ہی چکے ہیں، اب انشاءاللہ اس کی برسی کرنے والے ہیں. درود پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج کل کچھ لوگ 5 سال کی حکومت کے نشے میں چور ہو چکے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ شریعت کا قانون بدل دیا جائے. ارے شریعت کا قانون تو تب نہیں بدلا تھا جب نمرود اور فرعون جیسے بادشاہ تھے جو اپنے آپ کو خدا سمجھتے تھے. انہیں دریا میں غرق کر دیا گیا، ایک مچھر نے ختم کر دیا. ارے تم کیا ہو؟ اگر اللہ چاہے تو اسی وقت تم پر اپنا ایسا عذاب نازل کرے تو تم جس جگہ بیٹھے وہیں مر دو. حکومتیں بدل دی جائیں گی لیکن شریعت کا قانون نہیں بدلا جائے گا. سبحان اللہ سبحان. اس دور میں نسبندی کا معاملہ چلا تھا تو وقت پڑھنے پہ حکومت بدل دی گئی تھی، بریلی کا فتویٰ نہیں بدلا گیا تھا. آج بھی اگر ضرورت پڑے گی تو مودی کی حکومت بدل دی جائے گی لیکن شریعت کا قانون نہیں بدلا جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ قمر ملت، بھتیجہ تاج الشریعہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تم ہائی کورٹ کی بات کیا کرتے ہو؟ تم سپریم کورٹ جاؤ، اس سے بھی سپریم کورٹ جاؤ، تمہارا کوئی قانون نہیں مانا جائے گا. جو فرمان مصطفیٰ ہے وہ اٹل ہے، اس پہ کوئی بتاؤ نہیں ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تاریخ گواہ ہے مفتی اعظم ہند کے دور میں حکومت بدل دی گئی تھی، آوازیں تو عزت کی جگہ جگہ سے اٹھ رہی تھی، لیکن جب بریلی کا شہر تاج الشریعہ کھڑا ہو گیا تو ان آوازوں میں اور مضبوطی آ گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج تاج الشریعہ مسئلہ کے حق کی پہچان ہے. تاج الشریعہ جو حکم دے دیں گے وہی کیا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسرے پڑھیں اللہ رب محمد صلی
صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تم بات کرتے ہو 3 طلاق کی, تم 3 کیا 6 کرو, 9 کرو, 12 کرو, 15 کرو, 18 کرو, 15,000 کر دو تو بھی نہیں مانا جائے گا. جو شریعت مصطفیٰ قانون ہے وہی مانا جائے گا. آج کچھ عورتوں کو تم بیٹھا کے میک اپ کر کے بیٹھا کے بکواس کراتے ہو. ارے جنہیں طہارت کا مسئلہ نہیں معلوم وہ بات کرتی ہے شریعت مصطفیٰ کے بارے میں. آج اگر ضرورت پڑے گی تو دوبارہ قبلہ بنا دیا جائے گا. درود پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس رات میں یہاں سے اگر آپ جائیں تو کچھ لے کر جائیں, یہ نہیں کہ یہاں جو سنا یہیں کا یہیں چھوڑ دیں. سرکار کے دین پہ مضبوطی سے قائم رہیں, اپنے ایمان کو اتنا پختہ کر لیں کہ اگر گولا بھی مار دیا جائے تو اثر نہ ہو. سرکار کی محبت میں ڈوب جائے. وہ محبت ہوتی ہے کہ آدمی ڈوبتا ہے تو بدنام ہو جاتا ہے. یہ سرکار کی محبت ہے کہ ڈوبتے ہیں تو ابو بکر صدیق ہو جاتے ہیں, ڈوبتے ہیں تو فاروق اعظم ہو جاتے ہیں, ڈوبتے ہیں تو عثمان ذو النورین ہو جاتے ہیں, ڈوبتے ہیں تو علی شر خدا ہو جاتے ہیں. سرکار کی محبت ہے, ڈوبتے ہیں تو غوث اعظم ہو جاتے ہیں, ڈوبتے ہیں تو خواجہ غریب نواز ہو جاتے ہیں, ڈوبتے ہیں تو اعلیٰ حضرت ہو جاتے ہیں. اور اگر کوئی سرکار کے محبت سے بغاوت کرتا ہے تو کوئی یزید ہو جاتا ہے, کوئی اشرف علی ہو جاتا ہے, کوئی اسماعیل جلوی ہو جاتا ہے, کوئی میراج ربانی ہو جاتا ہے. نام ڈوب جاتے ہیں, نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں, کوئی نام لیوا نہیں ہوتا ہے. سرکار کی غلامی کے طفیل میں ہی حضور اعلیٰ حضرت کو مسلک اعلیٰ حضرت عطا ہوا ہے. اس دور میں بڑے بڑے عالم تھے, اپنے دور کے قطب بھی تھے, ولی بھی تھے, لیکن سب نے یکجا ہو کر مسلک اعلیٰ حضرت کا نام دیا, کیونکہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہی ڈپلیکیٹ اور اوریجنل کا فرق پتہ لگ جاتا ہے. کوئی کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو, اگر سچا عاشق رسول ہوگا, اگر آپ پوچھو مسلک اعلیٰ حضرت کے بارے میں کیا خیال ہے کچھ ہو جائے گا. اور ڈپلیکیٹ ہوگا کتنا ہی اصلی کا لیبل لگا کے کیوں نہ آئے, اور اعلیٰ حضرت کا نام لے دیجئے تو چہرہ بگڑ جائے گا, کودنے لگے گا زمین سے 10 فٹ اوپر. اور اگر پکا عاشق رسول ہے تو ہاں ہم بھی مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم ہیں. غدار مصطفیٰ کو پہچاننا ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت کا نام ہی کافی ہے. دوسری پر اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے والوں نے کیا ہی خوب کہا ہے, مسلک اعلیٰ حضرت اس قطب مینار کا نام ہے کہ جس کی اونچائی ناپنے میں اچھے اچھوں کے سروں سے پگڑیاں اچھل رہی ہیں. مسلک اعلیٰ حضرت سے مخالفت کچھ مینڈکیوں کو زکام ہو گیا ہے. کتنا مرکز بنانے کی کوشش کرتے رہو, انشاءاللہ تا قیامت تک مرکز بریلی شریف ہی رہے گا. مرکز مسلک اعلیٰ حضرت کی کوئی گھر سے نہیں ملا ہے. اعلیٰ حضرت کو جو مسلک اعلیٰ حضرت نصیب ہوا ہے یہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی کے طفیل میں ہوا ہے. یہ اعلیٰ حضرت کا چراغ ہے, بھوکوں سے نہیں بجھے گا, کتنی بھوکے مان لو, چراغ اعلیٰ حضرت کا ضرور ہے, لیکن جو اس میں روئی ہے مہاراجہ شریف کالپی شریف اور اجمیر شریف کی ہے. جو تیل آتا ہے بغداد شریف سے آتا ہے, اور جب روشن ہوتا ہے تو جو اس میں نور آتا ہے وہ مدینہ شریف کا آتا ہے. کتنی بھوکے مان لو اس چراغ کو نہیں بجھا پاؤ گے. دوسرے پڑھے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار کی شریعت پہ اگر جان دینی ہو تو جان دے دو, مال لٹانا ہو تو لٹا دو, کسی بھی ظالم حکومت کے آگے نہیں جھکیں گے. تم کتنے قانون کیوں نہ لاؤ ہم نہیں مانیں گے. ہمارے لیے شریعت محمدی ہی افضل ہے, اس کے علاوہ کوئی قانون ہم نہیں ماننے والے ہیں. اس دور میں کیا, اس دور سے لے کے آج تک کتنی حکومتیں آ گئی, حکومت بدلتی رہی لیکن نہیں بدلی. تو میرے مصطفیٰ کی حکومت نہیں بدلی, انشاءاللہ تا قیامت تک نہیں بدلے گی. تم آؤ گے, مر جاؤ گے, جل جاؤ گے,
दफन हो जाओगे। लेकिन ये हुकूमत नहीं बदलने वाली है। सरकार की हुकूमत ही अव्वल है, तब भी अव्वल हुई, आज भी अव्वल है, इंशाअल्लाह क़यामत तक अव्वल रहेगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दो नाज शरीफ पढ़ेंगे कलाम। खड़े हो जाओ नहीं तो नमाज पढ़ी जाएगी, कलाम पढ़ो साथ ही कोई दिक्कत नहीं, बस जेडी ने पढ़ो आप। मोहतरम सामईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। इनको डाल सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सरकार आला हज़रत का बड़ा मशहूर कलाम समाअत फरमाए। अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की, अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की, देखनी है हशर में ये इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की, देखनी है हशर में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की, देखनी है हशर में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। लावरा बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, लावरा बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। बटती है कौनैन में, बटती है कौनैन में निअमत रसूलुल्लाह की, बटती है कौनैन में निअमत रसूलुल्लाह की। देखनी है हशर में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की, देखनी है हशर में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तग़नी हुआ, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तग़नी हुआ। ऐ खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। देखनी है हशर में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की, देखनी है हशर में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। सूरज उल्टे पाँव पलटे चाँद इशारे से बुझा, सूरज उल्टे पाँव पलटे चाँद इशारे से बुझा। अंधे नजरी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजरी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजरी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजरी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की।